اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 13 شعبان 1443 ہجری، 17 مارچ 2022 عیسوی، 3 گتے چیت 2078 بکرمی، بدھ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندن ایف ایم 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ انصر نیپالی کا کلام اور انہی کی آواز میں وطن عزیز نیپال کے متعلق ایک دعائیہ کلام سماعت فرمائیں۔ الہی میرے وطن کو عروج دے، ایسا وہ رنگ نور ہو جس پر کوئی زوال نہ ہو، یہاں پہ سبزہ ہے کوثر کا نظارہ ہے، نیپال کی خوبصورتی، یہاں پہ سبزہ ہے کوثر کا نظارہ ہے، وہ فصل گل دے جہاں میں کہیں مثال نہ ہو، وہ فصل گل دے جہاں میں کہیں مثال نہ ہو، یہاں پہ کوہ ہمالیہ کی سر بلندی ہے، یہاں پہ کوہ ہمالیہ کی سر بلندی ہے، کسی کے دل میں تھکن کا کوئی خیال نہ ہو، کسی کے دل میں تھکن کا
کا کوئی خیال نہ ہو، ہمارا نام بھی شامل ہو سرفرازوں میں، ہمارا نام بھی شامل ہو سرفرازوں میں، کمال علم و ہنر اے وطن محال نہ ہو، الہی میرے وطن کو عروج دے ایسا، وہ رنگ و نور ہو جس پر کوئی زوال نہ ہو، نہ کوئی فرد ہو شاکی، نہ کوئی افسردہ، عدل و انصاف کی مثال ہو، نہ کوئی فرد ہو شاکی، نہ کوئی افسردہ، گنا کی شان ہو دل میں کوئی ملال نہ ہو، الہی سب کو بنا دے محب قوم وطن، الہی سب کو بنا دے محب قوم وطن، ہماری ذات سے رسوا کبھی نیپال نہ ہو، ہماری ذات سے رسوا کبھی نیپال نہ ہو، الہی میرے جوانوں کو معتبر کر دے، مجھے مٹانے کی دشمن کو اب مجال نہ ہو، الہی سب کے دلوں میں وفا کا جذبہ ہو، الہی سب کے دلوں میں وفا کا جذبہ ہو، کسی کی جان پہ عنصر کوئی وبال نہ ہو، الہی میرے وطن کو عروج دے ایسا، وہ رنگ و نور ہو جس پر کوئی زوال نہ ہو، آمین سن اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو دوستو، آج کا خطاب میرا ہی ہے، محمد مستقیم مدنی کا، جو میں گزشتہ کل یعنی 15 مارچ کی رات میں سکٹیا ارریہ ضلع انڈیا میں زبان کی حفاظت کے موضوع پر تقریر کی تھی، وہی تقریر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، تو لیجئے سماعت فرمائیں زبان کی حفاظت۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم صدر جلسہ، ڈائس پر موجود علماء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم علماء کرام کو یہ مہلت عطا فرمائی کہ مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کر قرآن اور حدیث کی باتیں آپ کے کانوں تک پہنچائیں. ویسے سننے والے بہت ہیں، لیکن جو قال اللہ اور قال رسول، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنانے والے آج بہت ہی کم ہیں اور سننے والے بھی بہت کم ہیں. میرے بھائیو دوستو، زبان کی حفاظت کے موضوع پر میں تھوڑا سا آپ سے وقت لوں گا، اور اسی سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طریقے سے زبان کی حفاظت کرنے کے لیے فرمایا، اس موضوع پر میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ دیر گفتگو کروں گا. سب سے پہلے جو حدیث میں نے پیش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے. چھوٹے سے الفاظ میں، چھوٹی سی عبارت میں کم بول کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت کچھ سکھلا دیا. کیسے ہمارا معاشرہ چلے گا، ہماری سوسائٹی کیسے ہوگی، ہمارا لین دین کیسے ہوگا، آپس میں ہم کیسے میل ملاپ کریں گے، ان ساری چیزوں کا تعلق زبان سے، ساری چیزوں کا تعلق زبان سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اللہ اور آخرت کے دن پر تقریباً 99% لوگ ایمان رکھتے ہیں. کچھ ہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے ہیں. تو جو لوگ ایسا ایمان رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جب بھی بات کرے تو اچھی بات کرے یا نہیں تو خاموش رہے. یہ ہمارا معاشرہ، ہمارا گاؤں، ہمارا گھر کیسے چلے گا، اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اشارہ فرمایا. میرے بھائیو دوستو، یہ زبان جو ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس زبان سے ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. اسی زبان سے ہم درود شریف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں. اسی زبان سے ہم پوری نماز میں دعائیں پڑھتے ہیں. اسی زبان سے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اسی زبان سے ہم ساری نیکیوں کے الفاظ دہراتے ہیں. اگر اسی زبان کو اگر کسی دوسری چیز میں لگا دیا تو وہی مصیبت آ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا، جبکہ معاذ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے ایسی چیز بتلائیے کہ جس کو کر کے میں جنت میں جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں. بہت ساری چیزیں بتلائے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، وغیرہ 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 وغیرہ. اخیر میں فرمایا الا ادلک بے ملا کے ہذا کلہ، کہ کیا میں تمہیں ان ساری چیزوں کا خلاصہ نہ بتلا دوں؟ ان ساری چیزوں کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، لین دین کا، ساری چیزوں کا خلاصہ نہ بتلا دوں؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ بتلائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امسک علیک لسانک، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. تو حضرت معاذ نے کہا کہ اللہ کے نبی، کیا ہم زبان کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تو یکب الناس فی النار علی مناخرہم الا حصائد انسلتہم ما یکب الناس فی جہنم فی نار جہنم علی مناخرہم الا حصائد انسلتہم، کہ جہنم میں لوگوں کو زبان کی وجہ سے ہی جانا پڑے گا، گھسیٹ کر کے زبان کی وجہ سے جانا پڑے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ زبان جس سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس سے ہم درود پڑھتے ہیں، جس سے ہم ساری نیکیاں کرتے ہیں، جس سے ہم آپس میں السلام علیکم کہتے ہیں، اسی زبان کو اگر ہم غلط راستے میں استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت کا باعث بن جائے گی یہ زبان۔ میرے بھائیو دوستو، آج اکثر لوگ ایک دوسرے سے پریشان ہیں، چاہے وہ نماز کے لیے انتظار کر رہا ہو، ابھی رمضان آ رہا ہے، افطاری کا ٹائم ہو، شب قدر میں لوگ جاگے ہوئے ہوں، کسی بھی جگہ ہوں گے تو وہاں ایک دوسرے کے شکوہ شکایت غیبت چغلخوری، ایک دوسرے کی بات، فلاں مولوی ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں اتنا کھا لیا، فلاں اتنا کھا لیا، فلاں کتنا کیا، یہ آپ سے نہیں پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ نے کیا کیا وہ پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ غیبت، چغلخوری، جھوٹ موٹ، شکوہ شکایت، یہ ساری چیزیں ہمیں کوئی کام کی نہیں ہے، کوئی کام کی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو غیبت ہے لیکن مجھے کہے ہوئے بغیر رہا نہیں جا رہا، مجھے کہنا ہی پڑ رہا۔ آپ کو کون مجبور کیا ہوا ہے کہ آپ ہماری غیبت کریں، چغلخوری کریں؟ غیبت کس کو کہتے ذرا یہ میں بتا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں فرمایا تو لوگوں نے پوچھا کہ غیبت کیا ہے، مل غیبت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا چرچا، اپنے بھائی کو یاد ایسے جملہ سے کرو، اپنے بھائی کو ایسا ذکر کرو جو اس کو ناپسند ہو۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر وہ برائی، وہ اگر غلطی اس بھائی میں اگر ہو پھر بھی میں بول رہا ہوں تو بھی غیبت ہو جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس کے اندر عیب ہے، کمی ہے، چور اچکا ہے، بدماش ہے، کچھ بھی ہے، اگر ہم اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں تو وہی تو غیبت ہے۔ اور اگر ہم وہ چیز بیان کر رہے ہیں جو اس میں نہیں ہے تو وہ تو بہتان ہے، وہ تو الزام تراشی ہے، وہ الزام تراشی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے ایمان رکھنے والوں، زیادہ بدگمانی نہیں کرو۔ فلاں آدمی ایسے کیوں چل رہا ہے، ضرور کوئی راز ہے۔ فلاں آدمی ہمیشہ ہوٹل ہی میں کیوں بیٹھا رہتا ہے، ضرور ہمارے خلاف بول رہا ہوگا۔ فلاں مولوی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، ضرور سیکریٹری کے خلاف گفتگو کر رہا ہوگا۔ فلاں آدمی غریب آدمی یہ سب باتیں کر رہا ہے، ہمارے خلاف گفتگو کر رہا ہوگا۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، غلط باتیں سوچنے سے، بدگمانی کرنے سے دور رہو۔ اے مومنو، ایمان کی شان بیان کر کے ہمیں بتلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے مومنو، زیادہ بدگمانی کرنے سے دور رہو۔ ان کثیرا من الظن اثم، زیادہ بدگمانی کرنا یہ گناہ ہے۔ ہم بدگمانی کر کے کیا کر لیں گے؟ بدگمانی ہی سے ساری مصیبت آتی ہے، ساری مصیبتیں بدگمانی ہی سے آتی ہے۔ کوئی بات ہو گئی فوراً انسان بدگمان ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ ٹرین سے جا رہا تھا، ٹرین گزر رہی ہے، ماں سے پوچھ رہا کہ امی دیکھو یہ کتنا بہترین درخت ہے، امی یہ دیکھو یہ گھوڑا ہے، امی یہ دیکھو یہ گدھا ہے۔ ٹرین میں اور لوگ پریشان ہیں کہ بھائی یہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا، 10 سال 15 سال کا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں بول رہا ہے۔ لوگ بدگمان ہو گئے، اس کی ماں سے جھگڑنے لگے، اس کی ماں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اس کی ماں نے کہا کہ اے بھائیوں، اے بہنوں، آج ہی میں اس کی آنکھ کا علاج کرا کے آ رہا ہوں، اب تک یہ اندھا تھا، کسی چیز کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے آج دیکھ رہا ہے، اس لیے سب باتیں بول رہا ہے۔ بدگمانی سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کہ ولا تجسسو، جاسوسی نہیں کرو، ایک دوسرے کے پیچھے نظر نہیں رکھو، کہاں سے کما رہا ہے، کہاں سے کھا رہا ہے، بلڈنگ کہاں سے بنا لیا، مدرسہ کہاں سے بنا لیا، جلسہ کہاں سے کر رہا ہے، اوپر سے آیا ہے کہ نیچے سے آیا ہے، لا تجسسو، جاسوسی نہیں کرو، اس کا میں مکلف یا اس کا آپ مکلف نہیں ہیں۔ مومن کے گھر میں، مسلمان کے گھر میں آپ کو دعوت ملی ہے، اچھا کھانا کھا رہے ہیں، بدگمانی نہیں کہ کہاں سے لایا، کہاں سے کھلا رہا ہے، یہ نہیں، بلکہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ بدگمانی سے ہی یہ تجسسی آتی ہے، یہ جاسوسی بدگمانی سے آتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت، چغل خوری، جھوٹ موٹ، شکوہ شکایت، غلط باتوں میں مت لگے رہو۔ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں کا کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت چاقو سے کاٹ کاٹ کر کھائے؟ غیبت کی مثال، غیبت کا تلنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردار بھائی کے گوشت سے کیا، مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا۔ آج دیکھیے پڑھے لکھے ہو، جاہل ہو، مورخ ہو، جو بھی ہو، اکثر اس فعل میں، اکثر اس عمل میں آگے ہیں۔ زبان کی حفاظت کیسے ہوگی یہ ہم نہیں کرنا سمجھتے ہیں، نہ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند سمجھو گے، اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانا تم ناپسند سمجھو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تب تم کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو۔ میرے بھائیو دوستو، یہ آیت ہمیں کئی چیزیں سکھلاتی ہیں۔ پہلی چیز کہ بدگمانی ہم نہ کریں کسی کے خلاف، دوسری چیز جاسوسی نہ کریں، تیسری چیز زبان کو کنٹرول میں رکھ کر کے غیبت چغلخوری نہ کریں۔ آج ہوٹل میں دیکھیے بیٹھ کر کے، صبح سویرے ہوٹل میں دیکھیے پارلیمنٹ ہاؤس وہیں قائم ہو جاتا ہے، جس جگہ چار آدمی بیٹھے گاؤں گھر کے شکوہ شکایت غیبت شروع، اور غیبت سننے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، سننے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، اس لیے کہ اس میں چاشنی، اس میں لذت شیطان ڈالتا ہے، شیطان ڈالتا ہے اس میں لذت۔ آئیے آپ کو بتلاتے ہیں، حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں رہنے والے ہیں۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی طہرنی طہرنی طہرنی، مجھے آپ پاک کیجئے، پاک کیجئے، پاک کیجئے۔ کہا کہ بھائی ہوا کیا ہے، معذرہ کیا ہوا ہے؟ کہ اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے زناکاری ہو گئی، مجھ سے بلاತ್ಕಾری ہو گئی، آپ مجھ کو پاک کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رے بھائی فلاں اٹھو تو دیکھو تو یہ شراب تو نہیں پیے ہوا، کیا یہ جو ہے یہ شخص جو ہے پاگل تو نہیں ہو گیا، ایسی باتیں کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ کے نبی میں شراب نہیں پیا ہوں، نہ میں پاگل ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کیجئے۔ 4 دفعہ جب حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرار کیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے جاؤ اس کو اور پتھر سے مار مار کر مار ڈالو۔ پتھر سے مار مار کر جب مارنے کی بات آئی، وہ مر گئے، ختم ہو گیا معاملہ۔ 2-4 دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جا رہے تھے، 1-2 آدمی چیمی گوئیا کر رہے ہیں، خدر خدر کر رہے ہیں، جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں کہ دیکھو ماعز کتنی بری موت مرا، اللہ نے اس پر پردہ ڈالا تھا لیکن اپنے سے اجاگر کیا، اور دیکھو پتھر سے مار مار کر مر گیا۔ غلط غلط باتیں، یعنی غیبت چغلخوری غلط آج کل ہوتا ہے نا، کوئی گھٹنا ہو جائے، گاؤں میں کوئی حادثہ ہو جائے، وہاں 4 آدمی خدر خدر، وہاں 4 آدمی پھس پھس بولیں گے، وہاں کچھ بولیں گے، وہاں کچھ بولیں گے، حقیقت کیا ہے کسی کو پتا نہیں، لیکن غلط باتوں میں لگا کر کے اپنا وقت ضائع کریں گے۔ نماز اذان ہو رہی ہے اس کی پرواہ نہیں، لیکن غلط باتوں میں لگے رہیں گے۔ آگے جب گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں ایک گدھا مرا پڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ این فلان و فلان،
فلاں آدمی کہاں ہے؟ کہا کہ ہاں انا یا رسول اللہ، میں تو یہاں ہوں اللہ کے رسول۔ کہا کہ اترو اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ، اترو اور گدھے کا گوشت کھاؤ، سواری پر سے اتر کر۔ اللہ کے نبی آپ نے گدھا کھانا حرام قرار دیا ہے، اور پلس یہ جو ہے یہ مردار ہے، ڈبل اس میں چیز ہے، گدھا حرام پلس مردار بھی ہے، اس کو آپ کیسے کریں کھانے کے لیے ہمیں؟ کہا کہ اے لوگوں، ابھی تم لوگوں نے جو ماعز کے بارے میں غلط باتیں بولی ہے، اس مرے ہوئے گدھا کے گوشت سے بھی بدتر ہے جو تم نے اپنے بھائی کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ جانتے ہو لقد تاب توبۃ لو وزعت علی 70 رجلا لو وزعت لکفتهم، کہ اہل مدینہ میں 70 لوگوں پر ایسی توبہ کی ہمارے اسلامی نے کہ مدینہ کے 70 لوگوں پر اگر بانٹ دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے تو ان کے لیے کافی ہو جائے گی ان کی توبہ۔ آج کل کے پاپی لوگ نہیں، صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں صحابہ کرام تھے، ایسی توبہ کی ماعز نے کہ اگر 70 صحابہ پر بھی بانٹ دیا جائے تو وہ ان کی توبہ کافی ہو گئی۔ ابھی میں تو دیکھ رہا ہوں جنت میں وہ نہروں میں غوطہ لگا رہے ہیں، اور تم ان کے بارے میں غلط باتیں اڑا رہے ہو، شکایت کر رہے ہو، ان کو بری موت کہہ رہے ہو۔ ہاں، ایسی توبہ کی ہے اس شخص نے کہ 70 کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیو، ہو سکتا ہے کہ جس کی شکایت ہم کر رہے ہیں، جس کے خلاف ہم اپنی زبان گندی کر رہے ہیں، جس کی بہو بیٹیوں کو ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ ہم سے افضل ہو اللہ کے نزدیک، وہ ہم سے بہتر ہو اللہ کے نزدیک، اس کی نیکیاں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دے دے، تو ایسے کیسے ہوگا یہ بھائی؟ یہ آپ اپنی زبان کو کنٹرول کریں۔ آئیے ایک بات یاد آ گئی اس پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من المفلس، کہ فقیر مسکین مفلس آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ من لا درہم ولا مال لہ، کہ جس کے پاس نہ کوئی مال ہے، پیسہ کوڑی کچھ نہیں ہے، وہ غریب فقیر مسکین ہے۔ کہا کہ نہیں، میری امت میں مفلس وہ شخص ہے کہ بہت زیادہ نماز لے کر کے آئے گا قیامت کے دن، بہت سارے روزہ لے کر کے آئے گا، حج لے کر کے آئے گا، تسبیحات و تحلیلات لے کر کے آئے گا، نماز کی نشانی پیشانی پر لے کر کے آئے گا، ساری چیزیں لے کر کے آئے گا وہ شخص۔ وہ تو خوش رہے گا، ماشاءاللہ ہمارا جو ہے ترازو میں اتنا نامہ اعمال ہے، اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شتم ھذا وضرب ھذا واغتاب ھذا، یعنی اس کو گالی دیا ہوگا، اس کو مارا ہوگا، اس کو خون کیا ہوگا، اس کا مال غصب کر لیا ہوگا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں نا، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ مولوی ہی پر احسان جتانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم نماز پڑھ دیتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں پڑھ دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے نماز پڑھ دیتے ہیں۔ اتمنون علی اسلامکم، مسلمان ہونے کے لیے اللہ پر احسان جتاتے ہو، احسان جتاتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں۔ بات پر کل ہی ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، سلام کیا، وعلیکم السلام، مولانا جاڑے میں ہم تہجد نہیں پڑھتے تھے، گھٹنے میں درد ہو رہا تھا۔ بھائی تم سے کہاں پوچھے ہم کہ تم تہجد پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس زمانے کے لوگ تھے کہ ایک ہی تکیہ پر میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں، ادھر شوہر یاد الہی میں رات بھر آنسو بہا رہا ہے، ادھر بیوی کو پتا ہی نہیں۔ جلسہ میں ہم نے 10,000 چندہ دیا، 50 جگہ بولیں گے کہ ہم نے کو 10,000 چندہ دیا، ہم نے 20,000 دیا، اور ہم کو وہاں کا مولوی جو ہے پوچھا ہی نہیں، ہم کو کھانے کے لیے بھی نہیں پوچھا۔ ارے بھائی آپ اپنے لیے دے رہے ہیں نا، انما یتقبل اللہ من المحسنین، نیک لوگوں سے ہی اللہ قبول کرتا ہے، غیر سے نہیں قبول کرتا، نیک لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے، اور ہر ایک کو نیکی کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو میں حدیث پیش کر رہا تھا کہ وہ مسکین آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کو گالی دیا ہوگا، اس کی غیبت کیا ہوگا، اس کو مارا ہوگا، اس کے کھیت میں ہل جوت دیا ہوگا، بھینس لے کر کے اس کا مسور اور اس کے گہوں چرا دیا ہوگا۔ آپ تو سمجھتے ہیں نا، صبح صبح اٹھ کر کے بھینس چرانے والے جاتے ہیں اور اس کے مسور میں رکھ دیا، اس کے دھان میں رکھ دیا، کھلا دیا، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے پہلوان ہو گئے۔ نہیں میرے بھائیو،
وہ آپ کے لیے مصیبت بن جائے گا، وہ مصیبت۔ تو یہ بیچارہ نمازی تہجد گزار آئے گا، اس کو گالی دیا ہوگا، اس کو مارا ہوگا، کالر پکڑ کے کہے گا کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے میرا انصاف کیجئے، مجھ کو فلاں فلاں ٹائم میں اس نے گالی دیا تھا۔ کہا کہ بھائی اب کیا ہوگا؟ تو اس ٹائم میں تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کیا بھائی اس کی نیکی اس کو اٹھا کر کے دو، اس کی نیکی اس کو اٹھا کر کے مل جائے گی۔ پھر دوسرا آئے گا کہ ہمارا مال غصب کر لیا، ہمارے کھیت میں یہ بھینس اور بکری چرا دیا، اس کو دے دے گا، اس کو، یعنی سب کو دیتے 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 وہ بیچارہ کچھ نہیں رہے گی، کچھ نیک اعمال اس کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دو۔ آج ہم نماز پر فخر کر رہے ہیں اور معاملات میں پیچھے ہیں، وعدہ کرتے ہیں موبائل پر کہ ہاں ہم آ رہے ہیں 4 بجے اور 5 بجے 7 بجے تک پتہ نشان نہیں ہے۔ ہاں، یہ وعدہ خلافی، یہ زبان درازی، یہ زبان کی یہ مصیبت آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ آپ کی نہ نماز اور آپ کا نہ روزہ یہ سب کام نہیں آئے گا۔ اگر آپ عباد الرحمان پہ، اگر آپ بندوں پر ظلم کیے ہوں گے تو یہ نہیں کام آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ بھائی اس کو تم جانتے ہو؟ کیا اس کو تم جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں خلیفہ وقت امیر المومنین ہم اس کو جانتے ہیں، بہت اچھا انسان ہے۔ کہا کیسے تم جانتے ہو؟ تو ابھی تو مسجد سے نکلا ہے، ابھی مسجد سے نکلا، اس لیے میں جانتا ہوں کہ یہ نیک ہوگا۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ ہل سافرت معہو، کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کیا تو اس کا پڑوسی بنا ہے؟ کیا تو اس کے ساتھ معاملات کیا ہے؟ فوراً حکم لگا دیے کہ اچھا ہے برا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، زبان ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے اور جہنم میں نعوذ باللہ جانے کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اسراء کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا ولا تقف ما ليس لك بعلم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک عنہ مسئولا۔ یہ کان جس سے ہم غیبت، دوسرے کی شکایت سنتے ہیں، بڑا ٹیسٹ آتا ہے دوسرے کی شکایت سننے میں، دوسرے کی برائی سننے میں، اور اپنی جب برائی ہونے لگے تو بہت کھٹا لگنے لگتا ہے، بہت کڑوا لگنے لگتا ہے۔ کان کے بارے میں، آنکھ کے بارے میں، یہ دل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا کیا۔ ہمارے زبان پر مہر لگا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور سارے اعضاء انگ ہمارے بولنا شروع کر دیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، آئیے ایک اور حدیث پیش کرتے آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تدابرو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہیں رہو، ایک دوسرے کے پیچھے نہیں لگو، کہاں جا رہا ہے کہاں آ رہا ہے۔ ولا تناجشو، اور ہمارا بھائی کوئی خرید و فروخت کر رہا ہے اس میں نہ ٹپک پڑو۔ ابھی ہم بوتل کے بارے میں بات فائنل بھی نہیں کیے، دوسرا آدمی ٹپک پڑا کہ ہم اس کا 30 روپیہ دیں گے، بات ہو رہی ہے 20 روپیہ میں، ٹپک پڑا 30 روپیہ میں۔ ولا تناجشو، اپنے بھائی کے خرید و فروخت میں مت ٹپکو جب تک کہ معاملہ فائنل نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر لڑکی شادی کی بات ہو رہی ہے، تیسرے کو ٹپکنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ اس لڑکی سے اس لڑکا کا معاملہ کلیئر ہو جائے یا چھوڑ دے۔ آج کل بہت ہو رہا ہے ایسا، گھر دیکھی گیا، دیکھ بھال ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، بات ابھی فائنل نہیں ہوئی، تیسرا آدمی آ کر کے ٹپک پڑا اور اونچک کر کے لے کے بھاگ گیا۔ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ عباد اللہ، یہ حقوق العباد میں سے خطرناک معاملہ ہے۔ تو ولا تناجشو، اور بھی آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نصیحتیں ہم کو کی ہے اس حدیث کے اندر۔ میرے بھائیو دوستو، ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک عورت کا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عورتیں ہماری مدرسہ میں ہیں، ان کے لیے خاص کر کے ہے، عورتوں کی زبان پر گالی، بچوں کے لیے گالی، شوہر کے لیے گالی، سسر کے لیے گالی، اور بھی کتنی گالیاں فوراً دے دیتی ہیں، لان تان کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ
اس عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، نوافل بھی پڑھتی ہے، سارا کچھ کر رہی ہے، لیکن پڑوسی اس سے تنگ ہے، پڑوسی اس سے تنگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ واللہ لا یؤمنو لا یؤمنو لا یؤمنو، کہ اللہ کے نبی کون ہے جو ایمان والا نہیں ہے؟ وہ برباد ہو گیا۔ کہا کہ من لا یامنو من لا یامن بوائقہ، ایسا شخص جس کا پڑوسی اس کے پریشانی سے دور نہ رہے۔ تو وہ عورت پڑوسیوں کو گالیاں دیتی ہے، برا بھلا کرتی ہے، زبان کی بہت بدماش ہے، تیز ہے۔ کہا کہ ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ کہا کہ ایک عورت ہے وہ 5 وقتہ صرف نماز پڑھتی ہے، رمضان ہی کا روزہ رکھتی ہے، زیادہ نوافل نہیں کرتی ہے، لیکن پڑوسی اس سے صاف ستھرا ایک دم خوش رہتے ہیں، کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جنت میں، وہ جنت میں۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ زبان ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا ذریعہ ہے، اس کو ہم اگر جنت میں جانے کے لیے استعمال کریں تو جنت میں ہم جانے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جس کو بطاقہ والی حدیث کہتے ہیں، بہت سارے علماء نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے، اور ایک شخص ہے اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کے برے اعمال کا بہت زیادہ رجسٹر اس کے سامنے رہے گا، اور وہ رجسٹر دیکھ کر پریشان حال ہوگا اور کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ پوچھے گا کہ بندہ کیا تو انکار کر رہا ہے، یہ تمہارا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہا کہ اللہ آپ انصاف ور ہیں، یہ تو حقیقت میں میرا گناہ ہے۔ کہا کہ آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تم پر آج ظلم نہیں کیا جائے گا، ایک نیکی تمہاری ہمارے پاس ہے، ایک نیکی تمہاری ہمارے پاس ہے۔ ایک پرزہ پر، ایک اتنے بڑے پرزہ پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا لائے گا فرشتہ، کہے گا کہ اللہ یہ اتنا بڑا پرزہ اور یہ اتنا بڑا گناہوں کا رجسٹر یہ کیسے ہوگا؟ کہا کہ تم دیکھتے جاؤ، اس گناہوں کا سارا رجسٹر ایک پلہ میں اور وہ لا الہ الا اللہ ایک پلے میں رکھا جائے گا، فرشتے کو حکم ہوگا اٹھاؤ، اٹھائیں گے فرشتے تو لا الہ الا اللہ والا پلہ نیچے ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا، اور حکم ہوگا کہ جاؤ اسے جنت میں ڈال دو۔ اخلاص، اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں اخلاص کے ساتھ اور سارے گناہوں سے توبہ کر کے اگر مرتے وقت اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا تو اس کے حق میں یہ حدیث بہت ہی نفع بخش اور فائدہ مند ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس لیے اس زبان کو ہم غلط باتوں میں نہ یوز کریں، غلط باتوں میں نہ استعمال کریں، اچھائی میں استعمال کریں۔ ہم چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بیٹھے بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ دیں۔ جو ایک بار نبی پر درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ 3 بار صبح شام میں آپ جہنم سے پناہ مانگیں، جہنم کہے گا کہ اللہ اس نے ہم سے پناہ مانگا، اس کو تو اپنی حفاظت میں رکھ۔ 3 بار آپ جنت طلب کیجئے کہ اللہ ہمیں جنت عطا کیجئے، 3 بار آپ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ آپ زبان کو تو استعمال کیجئے، سبحان اللہ والحمدللہ، یہ ایسی چیز ہے، ایسا ذکر ہے جس کے بارے میں بخاری شریف کی آخری حدیث آئی ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ صرف کیا ہے یہ؟ رحمان یعنی اللہ کے لیے بہت محبوب ہے، یہ دونوں کلمہ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ، یہ بہت ہی زیادہ محبوب ہے اور قیامت کے دن ترازو میں بہت زیادہ بھاری ہے۔ تو اپنی زبان کو ہم ان چیزوں میں استعمال کریں۔ قل ہو اللہ آپ پڑھیں، اگر قل ہو اللہ ہی یاد ہے، ایک بار آپ نے قل ہو اللہ پڑھا تو 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے 3 بار قل ہو اللہ پڑھ لیا تو 1 بار قرآن ختم کرنے کا صرف ثواب ملے گا۔ ساری قرآن پڑھنے مستغنی نہیں ہو سکتا انسان، لیکن اس کو اجر کے حساب سے وہ آپ کو 1 قرآن پڑھنے کا اجر ملے گا۔ کہاں ہیں ہم آپ؟ کس جگہ ہے؟ وہ صحابہ کرام، وہاں کی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو بدر و حنین کی کہانیاں سناتی تھی۔ آج ہماری ماں اور بہنیں فلم دیکھتی ہیں موبائل پر اور بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔
اس زمانے میں گیہوں پیستی تھی چکی پر، اور بدر و حنین اور احد اور فلانے جنگ میں شہدائے کرام کے ترانے گاتے تھے اور جہاد کے ترانے گاتے تھے۔ آج ہماری مائیں فلمی گانے گا کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلاتے، تو ہمارے بچے تھوڑے وہ سلمان فارسی، ہمارے بچے تھوڑے وہ سیف اللہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیں گے؟ نہیں بن سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ ٹھوس ارادہ کریں کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ دوسری بات، کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ ایک آخری حدیث میں بیان کر کے ختم کر رہا ہوں۔ ایک صحابی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تم لوگوں کے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ جنتی آدمی، محفل میں سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، کہا کہ ایک جنتی آنے والا ہے۔ اٹھ کر کے دیکھا تو ایک انصاری صحابی آ رہے ہیں۔ کل ہو کر کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی شخص تم میں آنے والا ہے، دیکھا تو وہی انصاری آ رہے ہیں۔ تیسرے دن بھی یہی کہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں ٹھانے کہ یہ کون سی نیکی کر رہے ہیں کہ 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ ایک جنتی تمہاری محفل میں آنے والا ہے۔ کیا کام ہے اس کا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ان کے گھر گئے اور کہا کہ اے محترم، ہمارے گھر میں جھگڑا ہو گیا ہے، میں آپ کے پاس 3 دن 4 دن رہنا چاہتا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ دیکھے کون سی نیکی کر رہا ہے بندہ۔ کہا ٹھیک ہے، رہو، کوئی مشکل نہیں، جب جھگڑا ختم ہو جائے تو چلے جانا۔ تو دیکھے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے، سوئے، پھر تہجد کے لیے اٹھے، عبداللہ بھی اٹھے، 3 دن تک یہی رہا۔ کہا کہ کوئی چیز ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں دیکھ رہے ہیں۔ 5 وقت کی نماز وہ بھی پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں، تہجد وہ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی کیوں دی؟ چوتھا دن جب ہو گیا تو جانے لگے عبداللہ اور کہا کہ بھائی ایک بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ کہا پوچھو کیا بات؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن آپ کے لیے جنتی ہونے کی گواہی دی ہے، آپ کون سا کام کر رہے ہیں؟ کوئی نیا کام، کوئی عجوبہ کام تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ کہا کہ اب تم پوچھ لیے تو میں بتا رہا ہوں، میرا ایک ہی کام ہے، جب میں سوتا ہوں تو یہ کہتے ہوئے سوتا ہوں کہ اے اللہ، جس پر ہم نے آج کچھ کہا ہے، کچھ غلط بات ہو گئی اگر صادق، اسے ہوتی نہیں تھی، میں اپنی طرف سے معاف کر رہا ہوں۔ میرا سینہ، میرا دل مسلمان بھائیوں کے کینہ کپٹ سے پاک رکھیے، ساری چیزیں میں صاف ستھرا کر کے میں تب سوتا ہوں، یہی ایک میری خوبی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ کہا سبحان اللہ۔ آج ہمارا کام کیا ہے؟ سب کچھ تو ہو گیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم گھر جاتے ہیں تب ہم تمہارے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، سوتے ہوئے پلاننگ کرتے ہیں، اور چھت پہ ٹکٹکی لاگ کر تاکتے ہیں، اور وہاں پلاننگ ہوتی کہ کل کیا کرنا ہے، ہمیں کل کس کے خلاف ہمیں بولنا ہے، کس کے خلاف ہمیں مقدمہ کرنا ہے، کون مسلمان کو تکلیف پہنچانا ہے، کس بھائی کو ہمیں پریشان کرنا ہے۔ یہ پلاننگ ہماری ہوتی ہے۔ اگر مر گئے تو ساری پلاننگ گھڑی کی گھڑی رہ جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے دل کی حفاظت کریں، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ یہ دنیا 4 دن کی ہے، ہماری زندگی چند گھنٹوں کی ہے، چند سالوں کی ہے، اس کے بعد ہمیں سب کو مرنا ہے، اللہ کے حساب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھائیوں نے، علماء کرام نے جو یہ محفل رچائی ہے، اس محفل کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرما لے، اس میں برکت عطا فرما۔ جو ہمارے ساتھی لوگ آئے سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرما لے، ان کی محنتوں کو، ان کے جاگنے کو قبول فرمائے۔ ہماری ماں اور بہنیں ہیں، ان کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی نبی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ یہ تھے ہمارے شیخ محترم جناب محمد مستقیم صاحب المدنی نیپال سے، جو اپنی تقریر سے ہمیں محظوظ کر رہے تھے اور ہمارے دلوں میں اپنی باتیں